تو حضرات اتفاقی مسائل پر آئیں، حیات و ممات کے مسائل کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنا زور امت کو توڑنے کی بجائے امت کی نظریاتی تربیت کرنے پر صرف کریں۔ دشمنان توحید و سنت ہیں، دشمنان نبوت و ختم نبوت ہیں، دشمنان صحابہ ہیں، دشمنان اہل علم و عمل ہیں۔ کیا کردار ہے آپ کا اس حوالے سے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کیا کام کیا آپ نے اس حوالے سے؟ ان اصولی مسائل پر توجہ کی برکت سے فروعی مسائل میں شدت کی نحوست، خیانت اور بدعت جل کر راکھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ذرا ان اصولی مسائل پہ آ کے تو دیکھیں، فروعی مسائل پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ملے گا انشاءاللہ آپ کو، آپ خود بخود نرم پڑ جائیں گے، وگرنہ لگے رہو فروعی مسائل میں، امت کو زیر و زبر کرنے میں، اپنی ٹولی بڑھانے میں۔ لیکن فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار، پتہ چل جائے گا کل انشاءاللہ کہ تم کھوتے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ تنقید کرنی ہے تو غیر جانبدار بن کر حیاتی مماتی دونوں طرف کے متشددین پر تنقید کریں۔ یک طرفہ تنقید سے خود آپ کی اہلیت، امانت، دیانت اور صداقت بارے سوال اٹھتے ہیں۔ دنیا اندھی نہیں ہے، سب کچھ سمجھتی ہے۔ جمہور کی رٹ نہ لگائیں، لا الہ الا اللہ، وگرنہ کم از کم انصاف سے کام لیتے ہوئے، جمہور کی رائے کو ہر جگہ وزن دیتے ہوئے، کم از کم ان تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ دیں جو وہ جمہور فقہا سے جداگانہ رائے رکھتے ہیں۔ پھر ایک عدد فتویٰ جناب امام اعظم ابو حنیفہ کی نسبت بھی جھاڑ دیں کہ جمہور سے الگ ہونے کی بنا پر ان کے پیچھے نماز جائز تھی کہ نہیں۔ ذرا جھاڑ دیں امام صاحب پر بھی فتویٰ۔ اتنی ہمت ہے نا آپ کے اندر، جرأت ہے تو آ جائے میدان میں، یہ گز یہ میدان۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت برصغیر کے بہت سے علماء جو جمہور سے الگ بعض مسائل میں اپنی رائے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے پیچھے بھی نماز جائز تھی کہ نہیں؟ ذرا بتائیں۔ سن لیں کان کھول کر، دونوں کان کھول کے سن لیں، مناپلی کا دور ختم ہو چکا ہے، گدیاں گئیں جن پر اعتبار تھا، اب نحن رجال وہم رجال والی بات ہے۔ گدیاں گئیں، مناپلی کا دور ختم ہو چکا، اب یہ صرف دلیل کا دور ہے۔ اس دور میں گو عمل کم ہے لیکن علم زیادہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس دور میں علم زیادہ ہے، علم کی اشاعت زیادہ ہے، یعنی سمجھ آئی؟ عمل کم ہے، ذرائع ابلاغ کی وجہ سے علم کی اشاعت زیادہ ہے۔ لہذا اپنی دلیل کو اندر سے مضبوط کریں، کمزور دلیل کو فتوے کا غلاف بنا کر پیش نہ کریں، لا الہ، فتوے کے غلاف میں پیش نہ کریں آپ، دلیل کو فتویٰ بنائیں، محض گھسے پیٹے فتوے کو دلیل نہ بنائیں۔ پرانے دور میں فتاویٰ کیا ہوتے تھے؟ صرف فتویٰ درج ہوتا تھا، نیچے دلیل نہیں لکھی ہوتی تھی، یہ اس دور کی ضرورت تھی، بس کافی تھا۔ اب آپ دیکھیں، اب علمی ترقی کا نتیجہ دیکھیں، مدلل فتاویٰ سامنے آ رہے ہیں، بلکہ جو ہمارے اکابرین کے غیر مدلل فتاویٰ تھے ان کو بھی ہمارے بہت سے علماء مدلل بنا کے سامنے لا رہے ہیں۔ بڑی محنتیں ہیں، سمجھ آئی؟ کیوں حقیقت ہے؟ کیونکہ یہ علمی ترقی کا دور ہے، علم کی اشاعت کا دور ہے، علم کی سہولت کا دور ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنے مدلل فتاویٰ آ رہے ہیں اس میں فقہی علتوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، الگ الگ سے بھی، جس کو صرف مفتیان اور فقہا جانتے ہیں، وہ بھی فٹ نوٹ میں حاشیے کے اندر الگ سے آنا چاہیے، پھر ان کے اندر جو ڈیفرنس ہے وہ بھی آنا چاہیے، تاکہ کم وقت میں بہت زیادہ حاصل ہو جائے اور استعداد بھی حاصل ہو، استعداد بھی بڑھے، مطالعہ کرنے والوں کے علمی استعداد بھی بڑھے۔ اللہ اکبر، اس حقیقت کا ادراک کر لیں کہ یہ دلیل کا دور ہے، اب محض فتوے نہیں چلیں گے بغیر دلیل کے، سمجھ آئی؟ پدر من سلطان ابوس سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مزاج کے اختلاف کی رعایت بھی ضروری ہے۔ جو اہل علم و عمل کے مزاج میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، اپنے اپنے مخصوص شعبوں میں توجہ دینے کی وجہ سے، اس کی رعایت بھی ضروری ہے۔ جو توحید و سنت کا کام کرتے ہیں، شرک کی تردید کا کام کرتے ہیں، وہ سماع موتا کی تردید ضرور کریں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سماع موتا جو ہے وہ شرک کے دروازے کو کھول دیتا ہے، وہ کریں گے، کرنے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے اس سے؟ اور احادیث پر ہم وقت توجہ مبذول کرنے والے بہت سے علماء سماع فی الجملہ کے قائل ہوں گے اور ضرور ہوں گے،
ہونے دیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ کے فتوے لگانے سے ایک دوسرے پر سما فی الجملہ والے قائلین اپنا کیا کہتے ہیں نظریے چھوڑ دیں گے، یا عدم سما والے نظریے چھوڑ دیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ حیات تھے، دنیاوی حیات آپ تھے، ابھی آپ فوت نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام کا حلال حرام تک میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، بظاہر واضح نصوص کی موجودگی تک میں پھر بھی اس کے فہم میں اختلاف پیدا ہوتا تھا۔ اس سے ہم سبق کیوں نہیں لیتے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو شرک کی تردید کرنے والے سماع موتا کا انکار کریں گے، سمجھ آئی؟ یہ ان کا مزاج ہوگا دلائل کی روشنی میں۔ اسی طرح احادیث پر ہمہ وقت توجہ دینے والے بہت سے علماء سما فی الجملہ کے قائل ہوں گے، آپ ان کو روک نہیں سکتے، علمی میدان ہے۔ یہ ہے علمی اختلاف، اور علم کی بنیاد پر مزاج کے اختلاف کی، رویوں کے اختلاف کی خوشبو۔ اب بہت سے سوال کریں گے جی یہ سما فی الجملہ کیا ہوتا ہے؟ تو پوچھ لیں اپنے اساتذہ سے جا کر۔ آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ حیاتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یا مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے سما فی الجملہ کسے کہتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد کو یہ بھی پتا نہیں کہ سما فی الجملہ ہے کیا چیز، اور اصل اختلاف ہی سماع موتا میں سما فی الجملہ ہونے یا نہ ہونے میں ہے۔ لا الہ الا، ہر مردے کے سننے کا کون قائل ہے؟ اللہ اکبر۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا، جاہل ہوتے ہیں، لیکن ایک نمبر کے فتوے باز ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفسرین، محدثین، متکلمین، فقہاء اپنے اپنے شعبوں میں توجہ دینے کی وجہ سے اپنا مخصوص مزاج رکھتے ہیں۔ جناب کاش ہم یہ جان لیں، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ حیاتی مماتی دونوں اہل حق ہیں، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ البتہ جو شرارتی، جو بعض حیاتی بھی ہوتے ہیں بعض مماتی بھی، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں، ایسے عالموں کو، مفتیوں کو، پیروں کو نماز کے لیے آگے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ظالم مضل ہیں بیچ اس مسئلے کے۔ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، وہ حیاتی یا مماتی جو حیات اور ممات کو بنیاد بنا کر، اس کو بنیادی عقیدہ بنا کر اہل حق پر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں، تضلیل کا فتویٰ لگاتے ہیں، خارجیت کا فتویٰ لگاتے ہیں، اعتزال کا فتویٰ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس چھوٹے سے مسئلے میں یہ خود ظالم مضل ہیں بیچ اس مسئلے کے، بیچ اس مسئلے کے۔ میں نے دائرہ لگا دیا، بریکٹ کر دیا اس کو۔ یہ شرارتی ٹولہ ہے بھائی۔ دشمن ہمیشہ کمزور پہلو کو سامنے رکھتا ہے اور پھر وار کرتا ہے۔ ہمارے علماء کا، ہمارے اساتذہ کا، ہمارے مدرسے کے مدرسین کا کمزور ترین پہلو یہ ہے کہ وہ فقہی فروعی غیر ضروری مسائل میں شدت پسند واقع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر شدت پسندی آ جاتی ہے۔ اس شدت پسندی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ قال بعض الناس اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ امام بخاری کی علمی وجاہت اور ان کا اتنا رتبہ بڑا ہے کہ آگے بات کرتے ہوئے بندہ ہل جاتا ہے، لیکن ہے علمی شدت پسندی۔ خود کو تسلی دینے کی بجائے آپ اس کی جو مرضی تعویل کر لیں، جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہی شدت پسندی ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے حیاتیت اور مماتیت کی شکل میں جلوہ گر ہو چکی ہے۔ پھر حیاتیوں میں کئی گروہ ہیں، پھر مماتیوں میں کئی گروہ ہیں، ماشاءاللہ۔ لڑو، خوب لڑو۔ لہذا حقیقت شناس بن کر اپنوں کے بارے میں فتوے بازی نہ کریں۔ فروعی مسائل میں ہم میں سے جو بے اعتدال ہو، جو بھی بے اعتدال ہو، انہیں بھی نرمی سے اعتدال پر لانے کی کوشش کر لیں۔ البتہ آخری بات کرنے لگا ہوں، اسی پہ انشاءاللہ بات ختم ہو رہی ہے۔ ہم میں سے جو دشمنان توحید و سنت ہیں، ہم میں سے جو دشمنان توحید سنت، ہم میں سے تو کوئی اللہ کا شکر توحید سنت، دشمنان توحید سنت نہیں ہے نا، ہم میں سے جو دشمنان توحید سنت کے بارے میں مداہن ہیں، ہم میں سے جو دشمنان ختم نبوت کے بارے میں مداہن ہیں، ہم میں سے جو دشمنان صحابہ کے بارے میں مداہن ہیں،
ہم میں سے جو دشمنان اہل علم کے بارے میں مداہن ہیں ان کو بے نقاب ضرور کریں، تاکہ ان کی مداہنت کے جراثیم سے ہماری عوام بھی محفوظ رہیں، ہمارے علماء بھی محفوظ رہیں۔ بہت سے ایسے علماء ہیں پس منظر بڑا شاندار اور جاندار رکھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے مرکز میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں، بلکہ پڑھاتے ہیں جا کے جو صحابہ کے دشمن ہیں، پس منظر بڑا تابناک رکھتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے مولویوں کو، جو ابوبکر کو گالی دے، عمر کو گالی دے، عثمان کو گالی دے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، ہم ان کے مرکزوں میں جا کر ان کو نماز پڑھائیں، ان کی دوستی کے دم بھرے، اس کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور راز کی بات یہی ہے، فروعی مسائل میں جو شدت پسندی اختیار کرے گا تو اصولی مسائل میں اس نے مداہن ہی ہونا اور کیا ہونا، یہی تو نتیجہ نکلے گا۔ مسئلہ حیات ممات کے اوپر جو میں گفتگو کر سکتا تھا، جو اپنا درد دل رکھ سکتا تھا، کہ یہ میں نے کوئی شروع میں بتا دیا تھا کہ کوئی علمی بحث مقصود نہیں کہ حیاتی زیادہ بہتر دلائل رکھتے ہیں یا مماتی، یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ مقصود اپنا درد دل سامنے رکھنا تھا کہ بس یار یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، اپنی اپنی ترجیح پر قائم رہتے ہوئے بھائی بن کر رہو بس۔ اور حیات ممات کے مسئلے کو اچھالیں گے مزید تو اس کے نتائج کتنے ہولناک ہوں گے۔ آج اس کے نتائج تو یہ ہیں کہ قلم سے ٹکرا رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، زبان سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے پر بکواسات کی بوچھاڑ ہے، لیکن یہ بات یہاں نہیں رہ رہی، یہ تلوار تک پہنچ رہی ہے، طالبان تک پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ اب جب طالبان جو ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے، انشاءاللہ خلیفۃ اللہ المہدی کے لشکر جرار کا ہراول دستہ ہوں گے یہ لوگ، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان میں یہ بات اٹھی تو ان میں تو پھر تلوار اٹھے گی، قلم نہیں اٹھے گا، زبان نہیں اٹھے گی، سیدھی تلوار اٹھے گی، تو جو ہلاکت خیزی ہوگی، جو بدترین انجام ہوگا، اس کا تصور سے بھی دل کے دورے پڑتے ہیں۔ خدا کے لیے باز آ جاؤ ان مسئلوں سے، نکلو کنویں کے مینڈک سے، اصولی مسائل پر توجہ دو، چھوڑ دو ان مسائل کو۔ اپنے استاد کا روب اتنا زیادہ نہ لو کہ قبر خراب ہو جائے۔ یہ سارا قصور میں نے آپ کو بتا دیا، مدرسین کا، علماء کا ہے، جو اپنے مدرسے میں، اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر، اپنے کلاس روم میں بیٹھ کر لڑکوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں۔ حیاتی ہیں تو مماتی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مماتی ہیں تو حیاتی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کرتے، پھر یہی حال ہوتا ہے۔ بس چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بکواسات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے۔ اپنا درد دل سامنے رکھنے کی کوشش کی، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، اس میں جو خطائیں ہوئیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور اس پہ جو حق بیان ہو اللہ اس پر مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا